تو اب ڈیڈ سی کا بھی جن پکڑ کے آپ کو بتاتے ہیں. ڈیڈ سی بھی ایک ٹوٹلی ایک سائنٹیفک فینومینا ہے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. جی دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا. اچھا لوگ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کی بجائے کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. چیزوں کی کیا اوقات ہے؟ ڈیڈ سی یا بحیرہ مردار، ویسے اسے سی نہیں کہنا چاہیے، یہ بیسیکلی ایک جھیل ہے جس کی لمبائی آلموسٹ 50 کلومیٹر ہے اور چوڑائی جو ہے یہ 15 کلومیٹر ہے. اور دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا، جس طرح کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور K2 دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے سطح سمندر سے دنیا کی، دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا وہ ڈیڈ سی ہے. 1400 فٹ سی لیول سے ہی نیچے ہے. اور اس سمندر کی جو گہرائی ہے نا کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے باقی سمندروں سے کمپیئر کریں. ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے. 600 فٹ سے لے کے 1000 فٹ تک ویری کرتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر. اب رہا مسئلہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے اور انسان ڈوبتا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں انسان ڈوبتا نہیں ہے. انسان اگر یوں کر کے ایسے کر کے لیٹے نا اور اس کا سرفیس ایریا بڑھ جائے پھر نہیں ڈوبتا. اگر سیدھا جائے گا تو ڈوب جائے گا، رسک بھی نہ لوی ہو تو ہمیں بے فکر ہو کے چھال مار دو تو جا کے جنت ہی نکلو. ایسے نہیں ہوگا. یعنی اگر آپ اپنا سرفیس ایریا، کیونکہ آپ کے اوپر جو قوت اچھال ہوتی ہے نا کسی بھی لیکوڈ کی، فورس آف بوئنسی جسے کہتے ہیں، وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سرفیس ایریا کون سا ہے. سرفیس ایریا اگر زیادہ ہوگا نا تو فورس آف بوئنسی اس قابل ہے کہ چیزوں کو فلوٹ کرنے میں مدد دیتے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز نہیں ڈوبتے اور سوئی ڈوب جاتی ہے. سر سوئی بھی نہیں ڈوبے گی. آپ سوئی کو زمین پہ یوں چپٹا کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کے اس کو رکھیں ذرا پانی پہ، کیونکہ اس کی سرفیس کی جو ایریا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے. اس کی وجہ سے اس پہ جو فورس آف بوئنسی لگ رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تیراکی کروا سکے، فلوٹ کروا سکے. ارشمیدس پرنسپل ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے، میٹرک لیول کے اوپر بھی. باقی سائنس تو پوری کی پوری فلوٹنگ باڈیز کی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے. ارشمیدس نے یہ چیز دریافت کی تھی اور یہ یعنی قبل از مسیح کی بات ہے، نبی الاسلام سے بھی پہلے کی، کہ جو بھی باڈی کسی فلوئڈ میں رکھی جاتی ہے، چاہے وہ پانی میں رکھی جائے یا ایئر میں، تو جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے، تو وہ عمل تو ایک کر رہی ہوتی ہے نا، یعنی انڈر گریوٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے چیز پانی میں ڈوبنے کی کوشش کرتی ہے، اس کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک فورس نیچے کی طرف لگاتی ہے. تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ پانی بھی اتنی فورس اوپر کی طرف لگائے گا. اسی پرنسپل کے اوپر آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں. اب وہ جو پانی اوپر کی طرف فورس لگا رہا ہے اگر تو وہ کم ہے اس کے ویٹ سے تو وہ چیز ڈوب جائے گی، اور اگر وہ اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے تو وہ چیز فلوٹ کرے گی. بحری جہاز اس لیے فلوٹ کرتے ہیں. ان کا ایریا دیکھیں نا کتنا بڑا ہوتا ہے، ایک جگہ پہ وزن نہیں ہے. ویسے تو آپ ایک کوائن رکھ دیں میٹل کا وہ ڈوب جائے گا، بحری جہاز کیوں نہیں ڈوبتا؟ وہ تو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے، اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر جو وہ انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فورس نیچے سے، اس کا جو سینٹر اسے کہتے ہیں سینٹر آف پریشر. جس طرح سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے نا کسی چیز کا مرکز اس کے میس کا، تو جو فورس پانی لگا رہا ہے اس کا سینٹر آف پریشر ہے. اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے نیچے ہو تو چیز ڈوب جائے گی، اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے اوپر ہو تو چیز تیرنا شروع کر دے گی. یہ سمپل سی ایک چیز ہے. اور وہ فورس کتنی لگتی ہے وہ ارشمیدس نے کیلکولیٹ کی تھی کہ جو چیز پانی میں رکھی جاتی ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتی ہے، یعنی آپ کوئی چیز پانی میں رکھے تو اس کے سے پانی سائڈ پہ ہٹتا ہے نا، تو جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے نا اس کا جو وزن ہے نا اس کے برابر اس کے اوپر فورس لگتی ہے، وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے. یہ سمپل ایک چیز ہے. تو بحر مردار میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چھلانگ مار دیں تو آپ بچ جائیں گے، نہیں. آپ اگر یوں کر کے لیٹے نا تو پھر اس کی گریوٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کو تیرنے میں مدد دے گی، کہ ڈینس پانی ہے. عام پانی جو ہے اس کی اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے 1 kg پر لیٹر، یعنی 1 لیٹر پانی ہو نا اس کا وزن 1 کلو گرام ہوتا ہے. یہ سٹینڈرڈ مانا گیا. دودھ جو ہے نا وہ کلو میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ دودھ بھی آلموسٹ 90% پانی ہوتا ہے نا، خود بھی، باقی 10% آپ لوگ ڈال دیتے ہیں، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے. تو اس لیے وہ کلو بھی دودھ ہو یا کلو لیٹر دودھ ہو تو برابر ہوگا. لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے نا تو دودھ کو زیادہ ڈینس ہے اس کی نسبت. تو 1 لیٹر جو دودھ ہے نا
اس کا وزن 1 لیٹر پانی سے زیادہ بنتا ہے, 1 کلو نہیں بنتا, اس سے تھوڑا سا اوپر بنے گا. لیکن ہم جا کے غلط العام میں ہم کہتے ہیں 1 کلو دودھ دے دو, تو پانی جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے, اس کی 1 مانے گی. گولڈ کی جو ہے وہ آلموسٹ 19.3 کے قریب ہے, کتنی زیادہ ہے. اس طریقے سے یورینیم کی بھی 19 یا 18.7 اس کے قریب ہے. اور لیڈ کی 11 ہے, یعنی لیڈ جو ہے وہ 11 ٹائمز وزنی ہے پانی سے. وہ بچپن میں وہ کہتے تھے جی 1 کلو روئی زیادہ ہوتی ہے یا 1 کلو لوہا, تو لوگ کہتے تھے جی 1 کلو لوہا نہیں, دونوں برابر ہوتے ہیں. ہاں والیوم روئی کا زیادہ ہوگا, وزن دونوں کا برابر ہوگا. اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کوائن گولڈ کا لیا جائے اور ایک کوائن لیا جائے لوہے کا ایک سائز کا, تو گولڈ والے کا وزن لوہے والے سے ڈبل ہوگا, لیڈ کا 1.5 گنا ہوگا, کیونکہ وہ زیادہ ڈینسٹی ہے اس مٹیریل میں, اس وجہ سے. تو وہ پانی اس میں 10 ٹائمز زیادہ نمکیات ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی پانیوں کے.